الحمد لله حمدا موافيا لنعمه الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وجنوده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله خالقنا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انکا حمید مجید۔ معزز سامعین، دوستو، ساتھیو، آج کی نشست میں مجھے جس عنوان پہ اظہار خیال کی دعوت دی گئی ہے اس کا موضوع ہے والدین کا ادب و احترام، مقام و مرتبہ۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں۔ معزز بھائیوں، انسانی زندگی مختلف رشتوں میں بندھی ہوئی ہے اور کوئی شخص بھی رشتوں کے بغیر دنیا میں نہیں جی رہا۔ ان رشتوں میں ہر رشتہ اہم ہوتا ہے، لیکن انسان کے لیے سب سے خیر خواہ رشتہ، سب سے زیادہ محبت کرنے والا رشتہ اور انسان کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والا رشتہ والدین کا رشتہ ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہوگا جو یہ کہے کہ میرے والدین میرے اتنے خیر خواہ نہیں جتنا فلاں آدمی خیر خواہ ہے۔ وہ شخص جھوٹا ہوگا جو کہے والدین میری اتنی خدمت کرنے والے نہیں، یا والدین نے میری اتنی خدمت نہیں کی جتنی فلاں 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 رشتوں نے میری خدمت کی ہے۔ دنیا میں جتنے رشتے ہیں
ہر رشتے میں کثرت اللہ نے رکھی ہے۔ ایک رشتہ وہ اس کے کئی افراد ہو سکتے ہیں، مثلاً بیٹا رشتہ ہے، ایک آدمی کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں۔ بھائی رشتہ ہے، ایک آدمی کے کئی بھائی ہو سکتے ہیں۔ بہنیں رشتہ ہے، ایک آدمی کی کئی بہنیں ہو سکتی ہیں۔ چچا تایا ماموں رشتے ہیں، ایک آدمی کے یہ کئی رشتے ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ بیوی رشتہ ہے اور ایک شخص کی ایک سے زائد بیویاں ہو سکتی ہیں، ایک چلی جائے دوسری نکاح میں آ سکتی ہے، لیکن فقط والدین وہ رشتہ ہے جو قدرت کے خزانوں میں فقط ایک ہے۔ والد بھی ایک ہے، والدہ بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے۔ ان رشتوں کا بدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ نے ان رشتوں کے دلوں میں اولاد کی محبت بھی رکھی ہے، خدمت بھی رکھی ہے، خیر خواہی بھی رکھی ہے۔ اولاد اگر اللہ نے والدین کے دل میں محبت نہ رکھی ہو تو انسان پیدائش سے لے کے جوانی تک قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا پھرے۔ وہ اماں کے دل میں محبت کا نتیجہ ہی ہے کہ ساری رات کروٹ بدل بدل کے، پہلو بدل بدل کے بچے کے گیلے بستر پہ خود سوتی ہے اور بچے کو نرم گرم بستر پہ سلاتی ہے۔ وہ محبت ہی کا اظہار ہے کہ اماں اپنے ہاتھوں سے اپنے لختے جگر کے بدن سے خارج ہونے والی گندگی، پیشاب پاخانے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرتی ہے۔ وہ محبت ہی کا اظہار ہے۔ بچے کی ایک چیخ پہ ساری رات ماں جاگتی ہے، وہ محبت ہی کا اظہار ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ماں بھوکی رہ لے گی لیکن بچے کو دودھ ضرور پلائے گی، اور یہ تو ماں کی محبت کا اظہار ہے۔ باپ کی محبت کے اظہار اس کے انداز ہی جدا ہیں۔ یہ آپ کو نظر آئے گا 20 منزلہ عمارت اور بلڈنگ کے اوپر اپنے سر پہ ٹوکری اٹھا کے، گارا اٹھا کے، پتھر اٹھا کے یہ جو شخص جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اوپر جاؤ گے پاؤں پھسلا، لمحہ بھر میں نیچے آؤ گے، تمہارے بدن کے حصے بکھرے الگ الگ ہو جائیں گے۔ وہ جواب دیتا ہے بچوں کے لیے۔ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ منزلوں پہ منزل اوپر اٹھائے جا رہا ہے سامان اولاد کے لیے۔ یہ باپ کی محبت کا ایک انداز ہے۔ تپتی دوپہر میں عین سڑک کے اوپر جب ساری دنیا سائے کی تلاش میں ہوتی ہے، لیکن وہ دوپہر کے عالم میں سڑک کے اوپر آگ سے گرم لوک کو سڑک پہ پھیلا رہا ہے۔ کس کے لیے؟ جی اولاد کے لیے، بچوں کے لیے۔ 20 برس کی چمکتی جوانی میں اپنے وطن کو چھوڑ کے بیرون ملک چلا گیا۔ بیرون ملک ایک وقت کا کھانا کھایا، 2 وقت کا بچایا، 1 وقت کا لباس پہنا اور اس لباس کو گرمی اور سردی میں یکساں استعمال کیا، کوئی عیاشی نہیں، اور راتوں کو رات کا ایک حصہ سویا اور ایک حصہ کام کیا۔
40 سال مسلسل پردیس کاٹ رہا ہے، 60 برس کی عمر ہو گئی، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، اب بدن پہ بیماریوں نے حملہ شروع کر دیا۔ جب گیا چمکتی جوانی تھی، صحت تھی، صلاحیتیں تھیں، حسن تھا، شباب تھا، لیکن جب واپس آ رہا ہے کمر خمیدہ ہو چکی، کمر جھک چکی۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے بھیا یہ 40 سال کس کے لیے گزار کے آئے ہو؟ جواب ملتا ہے اولاد کے لیے، بچوں کے لیے۔ یہ 40 سال باپ پردیس میں کاٹ آیا، کیا بغیر محبت کے ہوا ہے؟ باپ کی محبت کے انداز جدا ہیں، اماں کی محبت کے انداز جدا ہیں۔ اماں کی محبت کا انداز کچھ اور ہے، اظہار کچھ اور ہے، باپ کی محبت کا انداز کچھ، اظہار کچھ اور ہے۔ اماں نے جنم دے کے اپنے سینے سے لگا کے 2 سال تک دودھ پلایا، اور اب ساری زندگی اس کی جوانی کی فکر کرنے والا وہ اس کا باپ ہی ہے، جو خون پسینہ ایک کر کے کما رہا ہے۔ لوہے کی بھٹی کے سامنے جہاں لوہے کو پگھلایا جاتا ہے، ہلکی سی لغزش ہوئی، بھٹی میں گر گیا تو لوہے کے ساتھ پگھل جائے گا۔ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ اولاد کے لیے۔ یہ اس کی محبت کا اظہار ہے۔ والدین اس دنیا میں سائبان ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے سائبان کا کام کیا ہے؟ سائبان لگا دیں تو عین دوپہر کی گرمی سائبان اپنے اوپر لیتا ہے اور نیچے بیٹھنے والوں کو چھاؤں دیتا ہے، نیچے بیٹھنے والوں کو سکون دیتا ہے، اور ساری دھوپ اپنے اوپر لیتا ہے۔ اگر موسم سردیوں کا آ جائے تو سائبان ساری رات اوس اپنے اوپر لیتا ہے، ساری رات جسے ہم ککر کہتے ہیں سائبان اپنے اوپر لیتا ہے، اور نیچے رہنے والوں کو گرمائش پہنچاتا ہے، سکون دیتا ہے۔ اور اگر آندھی طوفان اور جھکڑ چلنے لگیں تو ان آندھیوں اور طوفانوں کے تھپیڑے سائبان برداشت کرتا ہے، نیچے والے راحت پاتے ہیں۔ ایسے ہی والدین اپنی اولاد کے سائبان ہیں۔ یہ زمانے کے حادثات کو اپنی ذات پہ برداشت کرتے ہیں۔ میاں بیوی ساری ساری رات تارے گنتے ہیں کہ بیٹا جوان ہو رہا ہے، اس کا کاروبار کوئی نہیں، ہم اس کا کاروبار کیسے چلائیں؟ بچی جوان ہو رہی ہے، ہم اس کے گھر کو کیسے آباد کریں؟ بچہ صبح ہوتے ہی کھیلنے چلا گیا، سارا دن کھیل کے آیا، بدن ٹوٹا ہوا، اور اپنی اماں سے کھانا لے کے گہری نیند سو گیا، اور سارا دن مزدوری کرنے والا باپ اور سارا دن گھر کے برتن صاف کرنے والی اماں اور گھر میں جھاڑو لگانے والی اماں اور اس لختے جگر کے میلے کچیلے کپڑوں کو صاف کرنے والی اماں، وہ بدن چور چور اور ادھر باپ جسم چور چور، پسینے میں شرابور۔ رات کے وقت جب ان کے آرام کا ٹائم ہوتا ہے وہ آپس میں مل بیٹھ کے اپنے ان بچوں کے لیے آنسو بہاتے ہیں، ان بچوں کے لیے رات کا نصف حصہ سوچتے گزار دیتے ہیں کہ بیٹے کے لیے اب کیا کرنا ہے، بیٹی کے لیے اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ سائبان ہیں، یہ زمانے کے حادثات کو اپنے اوپر لے رہے ہیں، یہ زمانے کے تھپیڑوں کو اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اس لیے ان جیسا خیر خواہ دنیا میں کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دنیا میں انسان اپنے سے اوپر کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ میں جس عہدے پہ ہوں میری خواہش یہ نہیں ہوگی
میرا دوست مجھ سے اوپر چلا جائے، میرے بھائی کی خواہش نہیں ہوگی میں کونسلر ہوں میرا بھائی چیئرمین ہو جائے، وہ کہے گا میں ہی چیئرمین ہو جاؤں، کونسلر یہ رہے، اور اگر چیئرمین ہے وہ کہے گا میں ایم پی اے بن جاؤں، یہ بھائی کونسلر بن جائے، چیئرمین بن جائے۔ یہ رشتے اپنے سے اوپر دیکھنا نہیں پسند کرتے، لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جو جہاں ہے وہ اپنی اولاد کو اپنے سے اوپر دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ رشتہ ہے والدین کا، ماں باپ کا۔ باپ کی خواہش میں جتنا بڑا عالم ہوں میرا بیٹا اس سے بڑا عالم ہو، میں جتنے بڑے عہدے پہ ہوں میرا بیٹا اس سے بڑے عہدے پہ ہو۔ یہ والدین کے رشتے کی عکاسی حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب نے بھی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا۔ قرآن کریم میں ایک پوری سورت ان کے اسم گرامی پہ نازل ہوئی جسے سورت یوسف کہتے ہیں۔ 12ویں پارہ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 13ویں پارہ تک وہ سورت چلتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، خود نبی، نبی کے بیٹے، نبی کے پوتے، نبی کے پڑپوتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نبی ہیں، حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق نبی ہیں، حضرت اسحاق کے والد حضرت ابراہیم نبی ہیں۔ پورا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ہے، لیکن حضرت یوسف کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا۔ ایک دن اپنے والد سے کہنے لگے یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر، ابا جی میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں 11 ستارے دیکھے، 11 کوکبا 11 ستارے، والشمس والقمر سورج اور چاند کو دیکھا۔ مفسرین کرام نے 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی بتلائے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ سورج اور چاند سے مراد والدین بتلائے کہ والدین کو خواب میں سورج اور چاند دکھایا گیا۔ حقیقت یہ ہے سورج اور چاند ان سے انسانی زندگی چلتی ہے۔ سورج جس وقت دن میں اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے اس کی کرنیں پڑتی ہیں، اجالا ہوتا ہے اور انسانی زندگی میں رونقیں آتی ہیں، اور رات جس وقت اندھیر نگری میں جو چاند طلوع ہو کے آتا ہے تو لوگ اندھیروں میں اپنے راستے تلاش کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی جس طرح سورج اور چاند انسان کی زندگی کے لیے اہم ترین 2 پہیے ہیں، ان کے بغیر زندگی چلتی نہیں، والدین کے بغیر انسان کسی کام کا نہیں، دنیا میں آتا ہی نہیں ہے۔ علماء کی جماعت نے پھر اور وضاحت کی، کسی نے کہا سورج سے مراد والد محترم ہیں، کیونکہ سورج کی تپش میں جلال ہوتا ہے، ہوتا سورج روشنی کے لیے ہے لیکن اس کی تپش میں جلال ہوتا ہے۔ ایسے ہی ابا وہ سورج کے مانند ہے، اس کی محبت میں بھی جلال ہوتا ہے، وہ اگر کسی وقت جھڑکتا ہے وہ جلال ہے۔ سورج کی تپش بھی تو کبھی گرمی اور جھلسا دیتی ہے لیکن اس سے انکار نہیں ہوتا۔ تو سورج سے مراد باپ ہے، باپ کی محبت میں جلال ہے، اور چاند کی روشنی میں مٹھاس ہوتی ہے، چاند میں جمال ہوتا ہے، چاند کو حسن سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اماں کی محبت میں مٹھاس ہوتی ہے، ملاحت ہوتی ہے، اور اماں کی محبت میں جمال ہوتا ہے، کیونکہ ماں اور انداز سے محبت کا اظہار کرتی ہے، باپ اور انداز سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اماں کی آنکھوں میں اولاد کے لیے آنسوؤں کے قطرے نمودار ہوتے ہیں، اس کی محبت کا اظہار ہے، اور باپ جس وقت کبھی ڈانٹتا اور جھڑکتا ہے اس کے پیچھے بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو رشتوں کی قدر بتائی، رشتوں کا مقام بتایا، تو کیسے ہو سکتا تھا والدین کی قدر، والدین کا احترام آپ علیہ السلام نہ بتلاتے؟ آپ سے بڑھ کے کون بتائے گا جنہوں نے زندگی بھر اماں اور ابا کے پیار کی طلب کی، تڑپ کی، ترسے ہیں، پیدا نہیں ہوئے تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور جس وقت چلنے پھرنے کی عمر میں آئے اماں بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اماں کی وفات پہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنسو بہا رہے ہیں، اور اپنی ماں یا امتا، اے میری اماں، اے میری اماں، اپنی اماں کا لفظ بول بول کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے لپٹ رہے ہیں۔ آپ سے بڑھ کے باپ اور ماں کی باپ اور ماں کا پیار کون محسوس کر سکتا ہوگا؟ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو قرآن کریم نازل ہوا، قرآن کی آیت آیت میں والدین کا تذکرہ، جو میں نے آیات کریمہ تلاوت کی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ان آیات میں والدین کا تذکرہ، رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ، والدین کا تذکرہ، اور قرآن کریم کی دیگر آیات کریمہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، والدین کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ والدین کا تذکرہ، والدین کی خدمت کا تذکرہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ وہ رشتہ ہے جس کا دنیا میں بدل کوئی نہیں ہے، یہ وہ رشتہ ہے جس کا دنیا میں مثل کوئی نہیں ہے۔ ان رشتوں کی قدر ہی انسان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اگر خدا نخواستہ بھائی کسی کا چلا جائے، پوری برادری آ کے تسلی دیتی ہے، اللہ تیرے دوسرے بھائی کو سلامت رکھے۔ اگر بیٹا وفات پا جائے، لوگ آ کے تسلی دیتے ہیں، خدا تیرے دوسرے بیٹے کو سلامت رکھے۔ کسی کی بیوی وفات پا جائے، لوگ آن کے کہتے ہیں خدا تجھے اور بیوی عطا کرے۔ ہر رشتے کا بدل ہے، لیکن جس دن ابا کا جنازہ اٹھتا ہے، اماں کا جنازہ اٹھتا ہے، کوئی آن کے یہ نہیں کہتا خدا تجھے اور باپ دے اور ماں دے، یا خدا تیرے دوسرے باپ کو، تیری اماں کو سلامت رکھے۔ ہرگز نہیں، اس دن واقعی آدمی کی دنیا تاریک ہوتی ہے۔ قرآن پاک نے ان نبیوں کا ذکر کیا، ان شخصیات کا ذکر کیا جنہوں نے اپنے والدین کی محبتوں کو دیکھا ہے۔ یہ آج ہم حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، وہاں بھی کیا ہے؟ ایک باپ اور بیٹے کی محبت ہے۔ صفا اور مروہ کی سعی کیا ہے؟ ایک اماں کی اپنے بیٹے کے لیے محبت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھتے ہیں، دریا میں ان کا صندوق جا رہا ہے اور اماں کی محبت اس کے پیچھے پیچھے نظر آ رہی ہے۔ تو باپ اور ماں کی محبت پہ قرآن کریم کی آیات پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں۔ اب یہاں اس بات پہ غور کرنا ہے، ہمارے ذمہ والدین کے حوالے سے کیا کچھ آتا ہے۔ میں اس کو دو حصوں میں بیان کرتا ہوں۔ ایک تو جب تک والدین زندہ ہوں پھر کیا ہمارے ذمہ آتا ہے، اور ایک جب والدین وفات پا چکے ہوں پھر ہمارے ذمہ کیا آتا ہے۔ والدین جب زندہ ہوں، اولاد موجود ہو، اولاد عاقل بالغ ہو چکی ہو، کمانے والی ہو چکی ہو، تو اولاد کے ذمہ چند چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اولاد اپنے ماں باپ کی کفیل بن جائے۔ کفیل بننے کا مطلب اولاد جوان ہو گئی، وہ اپنے ماں باپ کی ساری مالی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لے۔ اس کی بنیادی خواہش ہو کہ ابا جی کے بدن پہ آنے والا لباس وہ میری کمائی کا میری اماں کے جسم پہ آنے والا لباس میری کمائی کا ہو سکتا ہے کہ والدین کو
اپنے جیتے جی میری دولت کی ضرورت محسوس نہ ہو، وہ خود مالدار ہوں، وہ خود سرکاری ملازم ہوں، وہ ریٹائر ہوں، ان کی پینشن آتی ہو، انہیں ضرورت نہ ہو، لیکن پھر بھی بیٹے کا حق ہے کہ بیٹے کے جی میں ہمہ وقت یہ آرزو مچلتی رہے، کاش کہ ابا جی کے بدن پہ لباس میری کمائی کا آئے، ابا جی کے دسترخوان پہ کھانا میری کمائی کا آئے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے اولاد اپنے والدین کی کفیل بن جائے، اور جو اپنے والدین کا کفیل بن جاتا ہے رب کی نگاہ میں کتنا محبوب ہوتا ہے۔ اس پہ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا، حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے سابقہ امتوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کا واقعہ نقل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بار بارگاہ رب العالمین میں عرض کرنے لگے، مولا مجھے وہ آدمی دکھا دے جو جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرزو کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں کہ مجھے میرا ہمسایہ جو جنت میں بنے گا دنیا میں مل جائے۔ ایک دن رب تعالی نے فرمایا موسیٰ جاؤ شہر کے فلاں فلاں حصے میں ایک کساب کی دکان ہے، کساب جانتے ہیں نا، کسائی، وہ گوشت بنا کے بیچتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ جنت میں تمہارا ہمسایہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میں اسے مل لوں گا، جا کے اس نوجوان کو ملے، اپنا بھی تعارف نہیں کرایا۔ نوجوان کساب گوشت بنا کے بیچ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ کے جی میں یہ بات آئی، میں اس کی نیکی تو دیکھوں، کون سی نیکی ہے جس کی بنا پہ یہ جنت میں میرا ہمسایہ بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس جوان سے کہا، نوجوان آج میں تیرے ساتھ تیرے گھر جانا چاہتا ہوں، میں تیرے گھر جا کے میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی، جوان بڑی خوش دلی سے حامی بھر کے کہتے ہیں سہلن سہلن، جی ضرور تشریف لائیے۔ اب جوان نے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا، اس کا قیمہ بنایا اور اس کو اپنے تھیلے میں بند کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کے گھر چلا گیا۔ گھر جا کے حضرت موسیٰ اس کے معمولات دیکھنے لگے، یہ کام کیا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا گھر میں ایک چارپائی ہے، صاف ستھرا بستر ہے، اس کے اوپر ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ اس جوان نے جا کے بوڑھی اماں کو سلام کیا، پاؤں دبائے اور کہا اماں میں تمہارا ناشتہ لے کے آنے لگا ہوں۔ اماں کے لیے کھانا لے کے آیا، اس کھانے کو خود نرم کیا، نرم کر کے ماں کے منہ میں لقمے بنا بنا کے ڈال رہا ہے۔ کہ ناشتہ کرانے کے بعد اب اماں سے کہتے ہیں اماں اب تمہارا بستر بدلے دیتا ہوں، یہ بستر گیلا ہو چکا ہوگا۔ الگ سے صاف بستر الگ چارپائی پہ بچھایا اور اماں کو اٹھا کے اس بستر پہ لے گیا، پرانے بستر کو خشک کرنے کے لیے دھوپ میں ڈال دیا، صاف ستھرا کرنے لگ گیا، یوں خدمت کر رہا ہے۔ اماں نے اپنے بیٹے کو کہا میرے پتر جتنی تو میری خدمت کر رہا ہے، جتنا تو میرا کفیل بن گیا ہے، میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں اللہ تجھے جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے۔ اس نوجوان نے جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ کی طرف ابھی تک وہ تعارف نہیں ہو رہا، حضرت موسیٰ سے کہنے لگا اے میرے مہمان پریشان نہ ہونا، یہ بیچاری اماں ہے، پگلی ہے، اس سے کیا خبر۔ موسیٰ کہا میں گناہگار امتی کہاں، موسیٰ علیہ السلام نبی اور میں امتی، وہ بلند مقام پہ میں ادنا مقام پہ، لیکن ماں ہے، ماں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، ماں کے دل سے آرزویں نکلتی ہیں، اس لیے اماں نے دعا کر دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نوجوان تجھے مبارک ہو، واقعی تو جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ ہوگا۔ میں ہی موسیٰ نبی ہوں، میں نے ہی رب تعالیٰ سے عرض کیا تھا مولا مجھے جنت میں میرا ہمسایہ دکھا دے، تو اللہ پاک نے
تیرے ساتھ ملاقات کرائی ہے، میں تیرا عمل دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تیرا عمل کیا ہے۔ تو والدین کا جو کفیل بن جاتا ہے، بوڑھے باپ کا سہارا بن جاتا ہے، اماں کا جو خادم بن جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کی خدمت کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اور جو اپنے والدین سے جوانی میں ہی حساب کتاب سیدھے کرنے لگ جائے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جھڑکا اور ڈانٹا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک واقعہ نقل کیا ہے، اور اس واقعہ کو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالی نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں ایک نوجوان آ کے اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا۔ کہتا ہے آقا میرا ابا میں جو کما کے لاتا ہوں مجھ سے لے لیتا ہے، میری ساری کمائی میرا باپ لیتا ہے۔ بیٹا اپنے باپ کی شکایت کر رہا ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلاؤ اپنے باپ کو۔ باپ کی طرف جب پیغام گیا کہ تیری شکایت لگ گئی ہے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور شکایت کرنے والا بیٹا ہے، تو باپ نے اپنے دل ہی دل میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیتے ہوئے لمحات اور اپنے بیٹے کے لیے کی ہوئی قربانیاں اور اپنے بیٹے کے لیے پیش کی ہوئی خدمات، ان کو اشعار کی شکل میں پیش کیا، اور وہ اشعار کہتا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ رب العالمین نے بذریعہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دیا محبوب یہ بوڑھا یہ تصورات، خیالات، الفاظات اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے سے کہا تم وہ الفاظ دہراؤ جو کہہ رہے تھے۔ اس نے جو کہا ان کا خلاصہ یہ ہے، وہ بوڑھا یوں کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے آج تو دربار رسالت میں میری شکایت لے آیا، وہ لمحے بھول گیا جب تو پیدا ہوا تجھے بولنا نہیں آتا تھا، تیرے اشاروں پہ ہم چلتے تھے، تیرے اشاروں پہ تیرے ابا اور تیری اماں چلتے تھے، تجھے جس وقت کسی شے کی طلب ہوتی تو رویا کرتا، ہم تیرے رونے سے سمجھتے تھے یہ رونا دودھ کے لیے ہے، یہ رونا گود بدلنے کے لیے ہے، اور یہ رونا باہر جانے کے لیے ہے، اور یہ رونا گود بدلنے کے لیے، اور یہ رونا آرام کرنے کے لیے ہے کہ بچہ رو رہا ہے، ماں پہچان جاتی ہے کہ اب اس نے سونا ہے۔ آج تو میری شکایت کر رہا ہے، اور پتری وہ لمحے بھول گیا کہ جس وقت تجھ سے اٹھا نہیں جاتا تھا، تیرا باپ تیری انگلی پکڑ کے تیرا دامن پکڑ کے تجھے گلیوں میں لے کے جایا کرتا۔ اور بیٹے وہ لمحے بھول گئے جس وقت تیرے اندر غذا نہیں جاتی، تیری اماں نے اپنے سینے سے دودھ کی نہروں سے تجھے دودھ پلایا، اور تیرا باپ سارا دن محنت کر کے شام کو تیرے لیے نرم نرم پھل لے کے آتا، نرم چیزیں لے کے آتا۔ وہ لمحے بھول گئے جب تجھے یہ خبر نہیں تھی میرے باپ کی آمدن کتنی ہے، لیکن بیٹے کی خواہش بڑی ابا آج کھلونے لے کے آنا، تو میں اس دن کام دن کو چھوڑ کے رات کو بھی کرتا۔ لوگ پوچھتے کس لیے، میں جواب دیتا آج میں ڈبل محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ بیٹے کی خواہش پوری ہو جائے۔ غرض کی اس بوڑھے نے لڑکپن سے لے کے جوانی تک باپ اور بیٹے کے گزرے ہوئے بیتے ہوئے لمحوں کو اشعار میں بیان کیا۔ پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام آدمیوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کو جھڑک کے اور ڈانٹ کے کہا، اسے کہا انتا ومالوکا لابیکا، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو میرے بھائیوں والدین زندہ ہوں تو ہم والدین کے کیا بنیں گے؟ کفیل بنیں گے، والدین کے کفیل، ان کی خدمت کریں گے، ان کے خادم بنیں، کفالت کریں، اور جب
والدین دنیا سے چلے جائیں تو رشتہ ختم نہیں ہوا، تعلق ختم نہیں ہوا، وہ تعلق پھر بھی برقرار رہے۔ قبیلہ بنی سلمہ کے آدمی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آن کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدین وفات پا چکے، جب زندہ تھے تو قدر نہیں تھی، اب قدر آئی ہے، اب وہ ہیں نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ بھلائی کریں، حسن سلوک کریں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف میں یہ پوری روایت نقل کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، ہاں اب بھی تم والدین کی خدمت کر سکتے ہو، اب بھی والدین کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ وہ نہیں رہے، آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں رہے، یہ تو نظام دنیا ہے، جانا ہی جانا ہے، لیکن پھر بھی نیکی کر سکتے ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ آپ علیہ السلام نے چند اعمال بیان کیے۔ ایک روایت میں ان کی تعداد 4 ہے اور ایک روایت میں ان کی تعداد 5 ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کام کر لو تو والدین کے ساتھ اب بھی بھلائی ہو رہی ہے۔ ایک کام یہ ہے کہ والدین کی نماز جنازہ پڑھو۔ نماز جنازہ پڑھنے کا مطلب صرف یہی نہیں گونگے بت ہو کے کھڑے ہو جائیں، بلکہ نماز جنازہ دعائے بخشش ہے، دعائے مغفرت ہے۔ اولاد اس لائق ہو، اس قابل ہو کہ وہ اپنے ابا کی میت پہ یہ کہہ سکے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، وہ ان کے لیے معافی کی درخواست پیش کر سکے۔ آج عزم کیجئے کہ نماز جنازہ یاد کریں گے، ہم نماز جنازہ یاد کریں گے، یہ درخواست ہے، نماز جنازہ پڑھے۔ دوسری بات آپ نے فرمائی ان کی ہوئی وصیت ہو، اس وصیت کو پورا کرے۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمائی والدین ان کے لیے مسلسل دعائیں کرے، نہ سالانہ کی بنیاد پہ، نہ ماہانہ کی بنیاد پہ، بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ۔ کس بنیاد پہ؟ نہ سالانہ نہ ماہانہ بلکہ روزانہ کی بنیاد پہ والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ دعا کرنے والا اپنے والدین سے بھلائی کر رہا ہے، نیکی کر رہا ہے۔ اور خود نبی علیہ السلام کا مستقل فرمان بھی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان وفات پا جاتا ہے اپنے اعمال کا دروازہ بند ہو گیا، الا من ثلاث، 3 طرح سے اس کو عمل پہنچتا ہے۔ ایک یہ ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اس کے لیے جو دعا کرے۔ چوتھی چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی والدین کے جو رشتہ دار ہیں ان رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ مثال کے طور پہ والد کا رشتہ دار، والد کا بھائی جو میرا چچا تایا لگتا، والد کی بہن جو ہماری پھوپھی لگتی ہے، والد کے والد جو ہمارے دادا لگتے ہیں، والدہ کے بھائی جو ہمارے ماموں لگتے ہیں، والدہ کی بہنیں جو ہماری خالہ لگتی ہیں، ایسے ہی رشتے پھیلے ہوئے، ان رشتوں کے ساتھ محبت کے بندھن باندھو۔ جس نے ان رشتوں کی قدر کی اس نے والدین کی قدر کی۔ اس لیے ہمیں آج اس پہلو پہ غور کرنا ہوگا، اگر ابا جی چلے گئے ہیں تو ابا جی کا بھائی تو ہے، چچا تو ہے، پھپھو جان تو ہیں، چچا کے بیٹے تو ہیں۔ یہ جو ہم نے لفظ بنا لیا نا، یہ تو ہمارا شریکہ ہے۔ شریکے کا لفظ یہاں آپ کے گاؤں میں تو نہیں نا بولا جاتا جی؟ یہاں بھی ہوتا ہے شریکہ۔ یہ شریکہ بہت پیارا لفظ تھا، بہت پیارا رشتہ تھا یہ، لیکن آج اس کو ہماری جہالت نے شریکے کو مد مقابل بنا دیا ہے۔ جو مد مقابل ہو، جو مخالف ہو، اسے ہم شریکہ کہتے ہیں، ورنہ شریکہ یہ شرکت سے ہے،
لفظ شریکہ کس سے ہے؟ شرکت سے، شریک ہونے سے۔ جی اس مکان میں ہم دو شریک ہیں، اس کاروبار میں ہم دو شریک ہیں، اور شریکے کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ہم خاندان کی عزت میں سارے برابر کے شریک ہیں۔ اس خاندان کا بڑا جو عزت چھوڑ کے گیا، اس عزت میں ہم سب برابر کے شریک ہیں۔ اس خاندان کی بیٹیاں وہ سب کی بیٹیاں ہونے میں برابر کے شریک ہیں۔ خاندان کی بہنیں وہ سب کی برابر ہونے میں سب شریک ہیں۔ اس خاندان کی عزت میں بھی شریک ہیں، ذلت میں بھی شریک ہیں، خاندان کی خوشیاں بھی سب شریک ہیں، اور خدا نخواستہ غمی ہو تو غمی میں بھی سب شریک ہے۔ تو خاندان میں محبتوں کو پروان چڑھائیے۔ پانچویں چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی، والدین کے جن لوگوں سے محبت بھرے رشتے تھے، دنیا میں محبت بھرے تعلقات تھے، میں اسے پنجابی میں کہا کرتا ہوں اپنے ماحول کے مطابق، حکا پانی جنہ نال ایک سی، ان محبت بھرے رشتوں کو محبتیں دینا، ان کا احترام کرنا۔ وہ بابا جی سامنے نظر آ جائیں جس بابا جی کے ساتھ ابا جی کا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس بابا جی کو وہ عزت دیں جو باپ کو دیا کرتے تھے، احترام دیں۔ وہ مسجد میں آ گیا تو اسے صف میں پہلی جگہ دیں، وہ وضو کرنا چاہتا ہے تو بیٹھنے کی جگہ بنائیں، وہ باتھ روم میں جانا چاہتا ہے پیچھے ہٹ کے اس کے لیے دروازہ کھولیں، وہ اپنے جوتے رکھنا چاہتا ہے اس کے جوتے خود سمیٹیں۔ کوئی پوچھے گا تیرا کیا لگتا ہے، کہنا میرے باپ کا دوست لگتا ہے۔ اگر میرا باپ اس مقام پہ ہوتا تو میں باپ کو یہ عزت دیتا۔ یہ میرے کہے ہوئے جملے نہیں، امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہے کہ والدین کے محبت والوں کو محبت دو، احترام دو۔ گلی میں گزرتے ہوئے بوڑھی اماں نظر آ گئی جو اماں جی کے پاس آیا کرتے تھی، اس اماں جی کو آگے بڑھ کے سلام کرو، پیار لو اس سے، دعائیں لو اس سے۔ جس نے ایسے کر لیا اس نے والدین کی وفات کے بعد بھی ان سے حسن سلوک رکھا، تعلق رکھا۔ تو احباب کرام، والدین ہمارا اساسہ سرمایہ ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جن کے والدین دنیا سے جا چکے، دونوں چلے گئے یا ایک چلا گیا، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کے دونوں موجود ہیں۔ اللہ کریم ان کے ساتھ ہر حال میں ہمیں بھلائی کرنے والا بنائے، اور دنیا کا اصول بھی ہے کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آج ہم والدین کی قدر کریں گے تو کل ہم بھی والدین بننے جا رہے ہیں، اور بہت سارے ہم میں سے وہ ہیں جو بن چکے ہیں۔ کیا خیال ہے، بن چکے ہیں کہ نہیں؟ بہت سارے ایسے ہیں جو بن چکے ہیں۔ ہم اپنے والدین کے قدردان بنیں گے۔ رب تعالی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اللہ کا اصول ہے، قانون ہے، بھلائی کا بدلہ اللہ بھلائی کے ساتھ ہی دیتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ میرے اللہ، جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کے لیے راہیں آسان فرما۔ ہمارے والدین جو حیات ہیں، اے اللہ انہیں صحت والی، ایمان والی، عافیت والی زندگی عطا فرما۔ جو وفات پا چکے ہیں رب کریم ان کی خطائیں درگزر فرما، ان کے درجات بلند و بالا فرما، ان کے ساتھ بہترین میزبانی کا معاملہ فرما۔ میرے مولا، ہماری ہر بھلائی اور ہر نیکی میں والدین کا حصہ ضرور شامل فرما۔ والدین کی ارواح کو ان کا اجر و ثواب پہنچا۔ میرے مولا، امت کو اتحاد یکجہتی عطا فرما، امت کو اتحاد یکجہتی عطا فرما۔
مساجد کو مدارس کو آباد و شاد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔